معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ناظرین حضرات، گلزار دبستاں حصہ دوم آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ گلزار دبستاں حصہ دوم میں آج ہمارا پہلا سبق رہے گا حکایات سے۔ تو حصہ دوم دوسرا حصہ حکایات، حکایت کی جمع ہے۔ حکایت کا لغوی اصلی معنی ہے بیان کرنا، اور اس کا عام بول چال میں معنی، عرفی معنی کہیں تو عرفی معنی ہے اس کا کہانی، داستان، قصہ۔ کہانی، داستان، قصہ یا بیان کی جانے والی بات۔ حکایت کا لغوی اصلی معنی ہے بیان کرنا، تو اسی معنی کو لے کر اس کا معنی بنے گا وہ بات جو بیان کی جائے، کسی کو سنائی بتائی جائے۔ تو بتائی جانے والی بات کو کہانی کہتے ہیں، داستان بھی کہتے ہیں، قصہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس کا معنی کہانی، داستان، قصہ ہو گیا۔ تو حکایات حکایت کی جمع ہے۔ حکایت اول، پہلی حکایت۔ اول کا معنی پہلی، پہلی حکایت۔ روز بادشاہ مع شاہزادہ بشکار رفت۔ روز ایک دن، روز کا معنی دن، اور اس میں جو یہ یا ہے، یا مجہول، یہ وحدت کے لیے ہے۔ وحدت یعنی ایک کا معنی پیدا کرنے کے لیے۔ اسی طرح بادشاہ میں بھی یا وحدت ہی کی ہے۔ تو ایک دن ایک بادشاہ، مع شاہزادہ، شاہزادے کے ساتھ۔ یہ شاہزادہ اصل میں زادہ شاہ ہے، زادہ شاہ، زادہ، یہ زادن سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ زادن کا معنی ہے جننا، تو زادہ کا معنی ہوا جنا ہوا، اور شاہ کا معنی بادشاہ، تو زادہ شاہ کا معنی بنے گا بادشاہ کا جنا ہوا، پیدا کیا ہوا، تو بیٹا ہو گیا۔ پھر اس کو پلٹ دیا گیا، شاہزادہ کر دیا گیا۔ ایک دن ایک بادشاہ شاہزادے کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، بشکار، شکار کے لیے۔ بادشاہوں کا یہی شوق تھا، شکار کرنا۔
تو شکار کے لیے رفت گیا۔ ایک دن ایک بادشاہ شاہزادے کے ساتھ شکار کے لیے گیا۔ چوں ہوا گرم شد، جب ہوا گرم ہوئی، بادشاہو شاہزادہ لبادۂ خود را دوش مسخرہ نہادند۔ یہ ایک بادشاہ شہزادے کے ساتھ شکار کے لیے تو گیا ہی تھا، ساتھ میں ایک مسخرہ بھی تھا ان کے۔ مسخرہ اس آدمی کو کہتے ہیں جو ہنسنے ہنسانے کی زیادہ باتیں کرتا، جس کا کام ہنسنا ہنسانا ہو، لطیفے چٹکلے عجیب و غریب باتیں کر کے جو لوگوں کو ہنساتا ہو، اس کو مسخرہ کہتے ہیں۔ تو بادشاہ لوگ بھی اپنے موڈ کو، ذہن و دماغ کو تازہ رکھنے کے لیے مسخرے رکھا کرتے تھے۔ تو شکار کے لیے گئے تو ساتھ میں مسخرے کو بھی لے لیا تاکہ سفر ہنستے ہنساتے پورا ہو جائے۔ تو جب ہوا گرم ہوئی، بادشاہ اور شہزادے نے اپنا لبادہ کہتے ہیں روئی دار جبہ، جو روئی بھر کر جبہ تیار کیا گیا ہو۔ بادشاہ شہزادے نے اپنا لبادہ، دوش کا معنی کاندھا، مسخرہ کا معنی بتا دیا گیا۔ تو مسخرے کے کاندھے پر نہادند رکھ دیا۔ نہادن رکھنا، ماضی مطلق جمع غائب کا صیغہ ہے۔ جب ہوا گرم ہوئی، بادشاہ اور شہزادے نے اپنا لبادہ مسخرے کے کاندھے پر رکھ دیا۔ بادشاہ تبسم کرد، بادشاہ مسکرایا، بادشاہ نے تبسم کیا یعنی مسکرایا۔ وگفت، اور اس نے کہا، بادشاہ نے، اے مسخرہ، بر تو بار یک خرست، بر تو تجھ پر، بار یک خر، بار کا معنی ہے بوجھ، اور یک ایک، اور خر گدھا۔ بار یک خر یہ مرکب اضافی ہو گیا۔ تجھ پر ایک گدھے کا بوجھ ہے۔ بادشاہ مسکرایا اور کہا، اے مسخرہ، تجھ پر ایک گدھے کا بوجھ ہے، یعنی جتنا وزن، جتنا بوجھ ایک گدھے میں ہوتا ہے، تو دو لبادوں کا مل کر ایک گدھے کا بوجھ تجھ پر ہو گیا۔ گفت، اس نے کہا یعنی مسخرے نے، بارے دو خر، دو گدھوں کا بوجھ، بارے دو خر، دو گدھوں کا بوجھ۔ تو بادشاہ نے تو وزن کے حساب سے دونوں جبوں کا وزن ملا کر ایک گدھے کا کہا، لیکن مسخرہ تو مسخرہ تھا۔ اس نے بادشاہ اور شہزادے دونوں کو گدھا بنا کر، دونوں کو گدھا کہہ کر کہا کہ ایک کا نہیں، دو گدھوں کا۔ بادشاہ اور شہزادے دو گدھوں کا بوجھ ہے۔ حکایت دوم، دوسری حکایت۔ شیر و مردے در یک خانہ تصویر خودہا دیدند۔ ایک شیر و ایک مرد نے در یک خانہ، ایک گھر میں، تصویر خودہا اپنی تصویریں، دیدند
دیکھیں۔ ایک شیر اور ایک مرد نے ایک گھر میں اپنی تصویریں دیکھیں۔ مرد شیر را گفت، مرد نے شیر سے کہا، می بینی شجاعت انسان کہ شیر را تابع کرداست۔ می بینی تو دیکھ رہا ہے، دیدن سے فعل حال واحد حاضر کا صیغہ ہے، می بینی تو دیکھ رہا ہے انسان کی بہادری، تو انسان کی بہادری دیکھ رہا ہے کہ شیر کو تابع کر دیا ہے۔ کچھ تصویر اس طرح کی ہوگی جس میں شیر انسان کے تابع نظر آ رہا ہوگا۔ تو مرد نے شیر سے کہا، تو انسان کی بہادری دیکھ رہا ہے کہ شیر کو تابع کر دیا ہے۔ شیر گفت، شیر نے کہا، شیر نے جواب دیا، مصور این انسان است۔ مصور کا معنی ہے تصویر بنانے والا، تو مصور این اس کا تصویر بنانے والا، اس کا مصور، اس تصویر کا مصور، اس تصویر کا تصویر بنانے والا، اس کا مصور انسان ہے، یعنی یہ تصویر انسان نے بنائی ہے۔ تب ایسی ہے کہ شیر انسان کے تابع ہے۔ اگر شیر مصور بودے، اگر شیر تصویر بنانے والا ہوتا، یعنی تصویر شیر بناتا، این چنی نہ بودے، تو ایسا نہ ہوتا۔ ہر ایک اپنے آپ کو دوسرے کے تابع کب دکھانا چاہتا ہے؟ ہر ایک اپنے آپ کو بادشاہ اور بڑے کی حیثیت دکھانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ دکھانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو غالب دکھانا چاہتا ہے۔ مغلوب یا ادنا یا تابع کب دکھانا چاہتا ہے؟ تو یہ تصویر انسان نے بنائی ہے، اس لیے شیر انسان کے تابع دکھ رہا ہے۔ اور اگر شیر بناتا تو پھر شیر اپنے آپ کو ہی اعلیٰ کرتا، غالب کرتا اور انسان کو تابع کرتا۔ خلاصہ یہ کہ ہر ایک اپنے آپ کو اونچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ترجمہ دہرا لیتے ہیں۔ حکایت اول، پہلی حکایت۔ ایک دن ایک بادشاہ شاہزادے کے ساتھ شکار کے لیے گیا۔ جب ہوا گرم ہوئی تو بادشاہ اور شاہزادے نے اپنا لبادہ مسخرے کے کاندھے پر رکھ دیا۔ بادشاہ مسکرایا اور کہا، اے مسخرہ، تجھ پر ایک گدھے کا بوجھ ہے۔ اس نے کہا، 2 گدھوں کا۔ حکایت دوم، دوسری حکایت۔ ایک شیر اور ایک مرد ایک شیر اور ایک مرد نے ایک گھر میں اپنی تصویریں دیکھیں۔ مرد نے شیر سے کہا، تو انسان کی بہادری دیکھ رہا ہے کہ شیر کو تابع کر دیا ہے۔ شیر نے کہا، اس کا مصور انسان ہے، اگر شیر ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔